میرا نام اجمل ہے، مقامی کالج میں بوٹنی کا پروفیسر ہوں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں کالج کا طالب علم ہوا کرتا تھا اور اس واقعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میرا رجحان شروع سے ہی پیڑ پودوں اور قدرت کے بنائے ہوئے حسین اور خوبصورت پھولوں کی طرف تھا۔ اسی لیے میٹرک اور اس کے بعد کالج میں نے بوٹنی کا ہی مضمون چنا۔ میں جب کسی نئے پھول یا پودے کو دیکھتا اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ میرے دوست اکثر مجھ سے کہتے کہ یہ ایک دن ضرور بوٹنی کا پروفیسر بنے گا۔ ہمیں پیڑ پودوں کے قریب سے جاننے کے لیے اکثر فیلڈ ٹرپس پر جانا پڑتا، جہاں ہمیں بہت سے نئے پودوں اور پھولوں کی بیش بہا معلومات حاصل ہوتی۔ اس طرح ایک دن ہمارا گروپ ایک فیلڈ ٹرپ پر نکلا۔ ہم کل 5 لڑکے تھے۔ پھولوں اور پودوں کی تحقیق کرتے کرتے مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنے گروپ سے الگ ہو چکا ہوں۔ خیر، میں نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھنے لگا۔ اچانک وہاں مجھے ایک پیڑ کے نیچے ایک عجیب و غریب پھول نظر آیا۔ میں اس پھول کے قریب پہنچا۔ وہ اتنا دل فریب تھا کہ میں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ اس کی بناوٹ نہ گلاب کی سی تھی نہ کسی پھول کی۔ خوشبو تو ایسی کہ روح تک میں بس جائے۔ اس کا گلابی رنگ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ میں نے بغور اس کا معائنہ کیا، ضروری معلومات درج کی اور واپس پلٹ گیا۔ جلد ہی میں اپنے گروپ سے ملا اور ہم واپس کالج آ گئے۔ اپنی رپورٹ تیار کرتے ہوئے جب میں نے اس پھول کی خصوصیات لکھی تو سمجھ نہیں آیا کہ نایاب پھول کو میں کس نام سے پکاروں۔ خیر، میں نے قدرت کے اس شاہکار کو گل مشرق کا نام دیا۔ اسی دوران ہمارے کالج میں ایک لڑکی سائرہ نے داخلہ لیا۔ اتفاق سے وہ بھی سیکنڈ ایئر میں ہی تھی۔ دیکھنے میں کچھ خاص خوبصورت نہیں تھی، پر اس کے نئے نقش بہت ہی جاذب نظر تھے۔ پڑھائی میں تیز تھی کیونکہ اس نے بھی بوٹنی کا مضمون لیا تھا، اسی لیے اس سے دوستی کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہماری دوستی کا محور زیادہ تر ہماری پڑھائی لکھائی اور تحقیقات کے گرد گھومتا تھا۔ ہماری دوستی ہوئے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، آج میں تمہیں ایک ایسی دریافت دکھاتا ہوں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں سائرہ کو لے کر اسی پھول کے پاس پہنچا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کبھی دیکھا ہے ایسا پھول؟ وہ مسکرائی اور کہا، جناب، یہ پھول تو ہمارے علاقے کا ہے، اس کا نام گل رحمانی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اس پھول کے بارے میں کیا کیا دریافت کیا ہے؟ میں نے جو بھی ظاہری علامات تھیں وہ بتا دیں۔ سائرہ مسکرائی اور کہا، اس کے علاوہ یہ پھول بہت حساس ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو بولی، دیکھو، اس کا رنگ اصل گلابی ہے، پر یہ موسم کے حساب سے اپنا رنگ بدلتا ہے، اور تو اور اس پھول میں جذبات بھی ہیں۔ میں نے کہا، موسم کے حساب سے رنگ بدلے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، پر جذبات یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر سائرہ نے اس پھول کو پکڑ کر ہلکا سا کھینچا، جیسے توڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھول کا رنگ سرخ ہو گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سائرہ نے کہا، یہ اب غصے میں آ گیا ہے۔ پھر مجھے کہا، اب تم اس پھول کی تعریف کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ پھول تیز گلابی رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ سائرہ نے کہا، اب یہ شرما رہا ہے۔ خیر، اس طرح کی اور معلومات لینے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ میں سوچنے لگا، قدرت کے بھی کیا رنگ ہیں۔ اگلے روز میں نے پھول کا نام اپنی تحقیقی کتاب میں درست کر کے گل رحمانی رکھ دیا۔ میری دوستی سائرہ سے بہت اچھی ہو چکی تھی۔ اب تعلیمی موضوعات کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں بھی ہم کر لیا کرتے تھے۔ گو وہ اتنی خوبصورت نہ تھی، پر نہ جانے کیوں اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچے جا رہی تھی۔ ایک روز ہم اسی پھول کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے سائرہ سے اظہار محبت کر دیا۔ سائرہ نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میری محبت کا جواب صاف نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں میری نظر اسی پھول پر پڑی جو تیز گلابی رنگ کا ہو رہا تھا۔ میں نے سائرہ سے پوچھا، یہ تو اس وقت گلابی ہوتا ہے جب یہ شرماتا ہے؟ اس نے میری بات میں صرف ہاں کہا۔ تو یہ ابھی کیوں شرما رہا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس پھول کی طرف دیکھتے ہوئے سائرہ سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ آپ نے مجھ سے اس کے سامنے اظہار محبت کیا ہے۔ میں نے مذاق میں کہا، تو مطلب یہ بیگانی شادی میں بھی دیوانہ ہو جاتا ہے؟ خیر، وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ میرے دن رات بس ایسے ہی گزر رہے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد امتحان تھے۔ اب زیادہ وقت پڑھائی کو دے رہا تھا۔ اکثر سائرہ سے ملاقات بھی نہ ہو پاتی۔ ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے امی سے سائرہ کا ذکر کیا۔ امی نے تو پہلے مجھ سے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا، پھر مسکرا کر کہا، کل لے آنا اسے۔
मेरी खुशी की इंतहा न रही। अगले रोज मैंने सायरा को अम्मी से मिलवाया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई, उन्हें मेरी पसंद बहुत अच्छी लगी। मैंने सायरा को अपना प्लान दिखाया जहाँ मैंने कीमती फूल पौधे लगाए थे। वहां जाकर मैंने ऐसे ही ऐलान किया, मिलिए आपकी होने वाली छोटी मालकिन से। मेरा ये कहना था कि अचानक तेज हवा चलने लगी, सारे फूल लहलहाने लगे। मुझे ये देखकर काफी हैरत हुई। मैंने मजाक में कहा, सायरा, सब तुम्हें झुककर सलाम कर रहे हैं। हम हंसते हुए घर आ गए। उस रात में सो रहा था कि मुझे अचानक लगा जैसे कोई मुझे उठा रहा हो। मैं उठ बैठा, फिर अपना वहम समझकर सो ही रहा था कि एक लड़की की आवाज आई, अजमल, अजमल, बात सुनो। मैं दोबारा उठकर बैठ गया। ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। फिर वही आवाज आई, अजमल, क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। इतनी रात को ये किसकी आवाज है जो नजर भी नहीं आ रही? मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? उसके बाद बस एक हंसी सुनाई दी और मुकम्मल खामोशी छा गई। कुछ देर तक तो मैं खौफ से अपने बिस्तर में दबका रहा, फिर न जाने कब नींद आ गई, पता न चला। मैंने इस ख्वाब का जिक्र किसी से ना किया कि कहीं कोई मेरा मजाक ही ना बना दे। कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि सायरा काफी मुरझाई हुई लग रही थी। मैंने पूछा तो कहा, पढ़ाई की टेंशन है। मैंने कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नोट्स तैयार कर देता हूँ, इससे तुम्हारी कुछ टेंशन कम हो जाएगी। जवाब में वो कुछ न बोली और बस उठकर चली गई। अगले 2 दिन तक वो कॉलेज नहीं आई। मैंने उसकी सहेलियों से भी पूछा, पर उन्हें भी किसी किस्म की खबर नहीं थी। मुझे काफी तशवीश हुई क्योंकि वो छुट्टी करने वालों में से नहीं थी। खैर, मैं उस दिन अपनी तन्हाई दूर करने के लिए गुले रहमानी के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो फूल वहां न था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, पर वो कहीं नजर न आया। मैंने दीवाना वार उस फूल को आवाजें देना शुरू कर दी, जैसे कि वो मेरी बात सुन लेगा। मैं बेहद मायूस हो चुका था कि आखिर मेरा फूल कहाँ गया। अगले रोज सायरा कॉलेज में आई। मैंने देखा वो पहले की निस्बत बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने उससे पूछा, सायरा, क्या हुआ है? उसने फिर कहा, पढ़ाई की टेंशन है। उसके अल्फाज बहुत मुश्किल से अदा हो रहे थे। उसकी यह हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, यह पढ़ाई की वजह से नहीं है, तुम चलो, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ। मैं फौरन ही उसे डॉक्टर के पास ले गया। इन्होंने चेकअप किया और कहा, वैसे तो सब ठीक ठाक लग रहा है, शायद कमजोरी है। फिर इन्होंने उसे कुछ दवा लिखकर दी और कहा, इसे बाकायदगी से लेना। मैं सायरा को लेकर अपने घर आ गया। अम्मी से बात की और कहा, पता नहीं इसका कोई ख्याल रखने वाला है कि नहीं, तो क्या कुछ दिन ये अपने साथ रह ले? अम्मी ने इजाजत दे दी। मैंने सायरा की खूब खिदमत की, पर उसकी हालत बेहतर ना हो रही थी। एक दिन मैं उसे दवा देने लगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे बैठने का कहा और फिर उसने मुझसे अजीब बात पूछी, अजमल, क्या तुम जिन्नात पर यकीन रखते हो? मैंने कहा, हाँ, सुना है इनके बारे में। फिर उसने कहा, मेरी बात पर तुम्हें यकीन है? मैंने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है? फिर उसने कहा, अजमल, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। मैंने वैसा ही किया। फिर उसने मुझे अपने सिरहाने बैठने का कहा। बोली, अजमल, मैं एक जिनजादी हूँ, मेरी बात को मजाक या कुछ और मत समझना। अब गौर से सुनना, मैं ही वो गुले रहमानी हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। उसने जब ये कहा तो मैं चौंक गया। क्या कहा तुमने? पर उसे तो किसी ने निकाल लिया है वहां से। मैंने हैरत से फटी आंखों से कहा, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हुई है। अगर तुम उसे ले आओ तो शायद मैं बच सकती हूँ। मेरा इलाज उसी फूल की बका में है। उसने कहा, पर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? उसने कहा कि मैं अपनी थोड़ी बची ताकत से इतना पता लगा सकती हूँ कि वो फूल कहाँ हो सकता है, और उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। कुछ देर उसने आंखें बंद की, पर बताया कि वो फूल अपने कॉलेज में है। मैंने वक्त ज़ाया किए बिना कॉलेज का रुख किया। मैंने वहां तकरीबन हर जगह देख लिया, पर वो कहीं नजर नहीं आया। मैं कदरे मायूस हो चुका था। वहीं बेंच पर सर झुकाए सायरा के बारे में सोच रहा था। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने खुदा से दुआ की, या रब, सायरा की हिफाजत कर, उसे जिंदगी दे। मैं सर झुकाए रो रहा था। इतने में मुझे हल्की सी निस्वानी आवाज आई जो मेरा नाम ले रही थी। मैंने आस पास देखा, फिर गौर से उस आवाज की समत बढ़ा तो वो एक कूड़ेदान से आ रही थी। मैंने जब उसमें देखा
تو میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گل رحمانی مرجھائی ہوئی حالت میں تھا، گویا آواز کیا اس میں سے آ رہی تھی؟ میں نے زیادہ سوچنا مناسب نہیں سمجھا، اس پھول کو لے کر سائرہ کے پاس پہنچا۔ پھول کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ پھر اس نے کہا، اس پھول کو اچھی طرح سے صاف کر کے لاؤ۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ اس نے کچھ پڑھ کر اس پھول پر پھینکا تو اس میں سے ایک گلابی چمک پیدا ہوئی اور پھر ختم ہو گئی۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ فوراً اسے 3 فٹ گہرا گڑھا کھود کر لگا دے اور ساتھ ہی اس کے اطراف میں تھوڑا نمک چھڑک دے۔ میں نے ویسا ہی کیا، پھول کو ایک باریک ڈوری کے سہارے سے پاس لگے پودے کا سہارا دیا۔ میں نے دیکھا کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا۔ جیسے جیسے پھول میں رنگت آئی، سائرہ بھی صحت یاب ہوتی گئی۔ ایک دن سائرہ نے کہا کہ اسے کہیں جانا ہوگا، پر جانے سے پہلے جاننا نہیں چاہو گے کہ وہ پھول وہاں سے کس نے اکھاڑا تھا؟ پھر اس نے کچھ پڑھ کر اپنی کلائی پر پھونکا۔ مجھے ایک منظر یاد آیا جس میں میرا عزیز دوست احمد اس پھول کو وہاں سے اکھاڑ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں احمد کو نہیں چھوڑوں گا۔ سائرہ کہنے لگی، اسے معاف کر دو، اس نے ایک پھول سمجھ کر توڑا تھا۔ پھر جب میں نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے امی سے کہا، یہ جانے کی بات کر رہی ہے۔ تو امی بولی، کیوں نہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لے؟ یہ سن کر سائرہ شرما گئی۔ میری شادی سائرہ سے کچھ ہی مہینوں کے بعد ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں سائرہ کا بہت خیال رکھتا ہوں اور ساتھ ہی گل رحمانی کا، جس میں میری سائرہ کی جان بستی ہے۔